اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی چاہے تو بے سر و سامان لوگوں کو فتح سے ہمکنار اور عزت جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے نا تو ایک ایٹمی ملک ہونے کے باوجود کاسا لیے دنیا میں در در پھرتا ہے۔ اور اس عقیدہ کی وضاحت نبی پاک صاحب الاوراق صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ملتی ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ ایک وظیفہ عطا فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اے میری بچی یہ پڑھ لیا کرو۔ وظیفہ کیا تھا؟ سبحان اللہ و بحمدہ لا قوت الا باللہ ما شاء اللہ وکان ما لم یشاء لم یکن، کہ تمام تعریفیں، تمام بزرگیاں، تمام پاکیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، کوئی قوت اور طاقت اللہ کے علاوہ نہیں ہے۔ ما شاء اللہ، جو وہ چاہتا ہے۔ آگے فرمایا کہ کانا ما لم یشاء لم یکن، اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ تو یہ رب ذوالجلال کی قدرت ہے، یہ اس کی شان ہے کہ جو وہ چاہتا ہے کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، فعل، ویسے ہی وہ کرتا ہے، اور اس کے آگے کسی کی کوئی مجال نہیں کہ کوئی جو ہے وہ گفتگو بھی کر سکے، لب کشائی کر سکے۔ رب ذوالجلال کی یہ یعنی اس کی ذات کے بارے میں یہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ عام طور پر تو ہونا تو یوں ہی چاہیے کہ انسان جس گھڑی میں بھی ہو، جس موڈ میں ہو، جس ماحول میں ہو، ہر وقت اسے اپنے رب ذوالجلال کو یاد کرتے رہنا چاہیے اور اسی سے اس کو مدد بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ لیکن عام طور پر ہوتا یوں ہے کہ جب انسان آسائش میں ہوتا ہے، جب انسان فیسلٹیز میں ہوتا ہے، اس کے پاس سہولتیں ہوتی ہیں، اس کے پاس سکون کی دولت ہوتی ہے، وہ اطمینان میں ہوتا ہے، تو وہ رب کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اسے کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی ٹریجڈی پہنچتی ہے، اس کے ساتھ کوئی حادثہ لاحق ہوتا ہے، تو فوراً پھر وہ اپنے رب کی جانب رجوع کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور سچے دل کے ساتھ اپنے رب سے جو ہے وہ استغفار کرتا ہے، مدد طلب کرتا ہے۔ رب ذوالجلال اپنے ان بندوں کے بارے میں جو اس کے حوالے سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب ہم نے انسان پر، آدمی پر احسان کیا تو وہ کیا کرتا ہے؟ اعرض، وہ روح گردانی کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور دور ہٹ جاتا ہے، اپنی طرف اپنے معاملات میں پڑ جاتا ہے، اپنی خوشیوں میں، اپنی آسائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر وہ لمبی لمبی جو ہے وہ دعائیں مانگتا ہے اپنے رب کے حضور، پھر لمبی جوڑ جو امیدیں وابستہ کر لیتا ہے۔ تو محترم پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ ہمیں ہر حال میں اپنے رب ذوالجلال کو یاد رکھنا چاہیے۔ بلکہ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشی کے لمحوں میں
اپنے رب کو یاد کیا کرو، غم کے لمحے میں رب تمہیں یاد کرے گا۔ تو لہٰذا جب انسان خوشیوں میں ہوتا ہے، جب رب ذوالجلال نے اسے دنیا کی نعمتوں سے نوازا ہوا ہوتا ہے، جب انسان کو رب ذوالجلال نے دنیا کی نعمتیں عطا کی ہوتی ہیں اور وہ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو خوشی کے ان لمحوں کے اندر بھی اسے اپنے رب ذوالجلال کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے رب کی یاد سے لمحہ بھر بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں جب ہم آسائش میں ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس فیسلٹیز ہوتی ہیں، جب ہمارے پاس سہولتیں ہوتی ہیں، اور اس وقت ہم بھول جاتے ہیں اپنے رب کی یاد کو، اپنے رب کو بھول جاتے ہیں اور تکبر میں معاذ اللہ پڑ جاتے ہیں، بڑائی آ جاتی ہے ہمارے اندر۔ اور یہ انتہائی مہلک مرض ہے کہ جب انسان تکبر کے اندر آ جاتا ہے، جب انسان کے اندر بڑائی آ جاتی ہے، جب انسان خوشنمائی کا متلاشی ہو جاتا ہے، اس وقت اس کی بربادی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جب تک اہل اسلام نے اپنی ساری کی ساری امیدیں، اپنی ساری کی ساری دعائیں، اپنی ساری کی ساری التجائیں، اپنی ساری کی ساری حاجتیں رب ذوالجلال کے ساتھ پیوستہ رکھیں، اپنے رب کے ساتھ وابستہ رکھیں، اور جب ان کا مدعا، ان کی دعاؤں کا مرکز، ان کی حاجات کا مرکز رب ذوالجلال کی ذات رہی ہے، تب تک رب ذوالجلال نے اہل اسلام کو غلبہ عطا فرمایا ہے۔ ہر مقام پر، ہر محاذ پر رب ذوالجلال نے ان کو فتح عطا فرمائی ہے۔ آئیے ذرا اس دور میں چلتے ہیں جب لوگوں کا اللہ کے بارے میں یہ پختہ یقین ہوا کرتا تھا، یہ پختہ ان کا جو ہے وہ یہ یقین ہوتا تھا کہ ہماری مدد ہمارا رب ہی کر سکتا ہے، اور ہمارے رب کے علاوہ جو دنیاوی اسباب ہیں ان سے ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، ہمیں کہیں پر بھی ہمیں جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مبارک دور ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین بنتے ہیں، خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں، رب ذوالجلال مسلمانوں کو وہ روب، وہ دبدبہ عطا فرماتا ہے کہ اب یہ عرب سے نکل کر مسلمان جو ہیں پوری دنیا میں جو ہے وہ پھیل رہے ہیں، یہاں تک کہ فاروق اعظم کے دور میں اسلامی لشکر جب ایران کے اندر داخل ہوتا ہے تو ایران کا ایک علاقہ ہے تستر، اس علاقے کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ہرمزان۔ جب اسلامی لشکر تستر میں پہنچتا ہے تو جب اس کا جاہ و جلال وہ دیکھتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے ہرمزان، اپنے فوج کو لے کر، اپنی رعایا کو لے کر اپنے قلعے کے اندر بند ہو جاتا ہے، دروازے بند کر لیتا ہے۔ اچھا، کئی روز تک محاصرہ رہتا ہے، چاروں جانب سے جو مسلمانوں کا لشکر ہوتا ہے وہ ان کو گھیر لیتا ہے۔ اب ان کی باہر آنے کا، ان کے معاملات کا سارا جتنا بھی ہوتا ہے وہ سارا کا سارا ٹھپ ہو جاتا ہے، رک جاتے ہیں ان کے معاملات۔ اب اندر کتنا عرصہ بندہ رہے گا، آخر کار تنگ آ کر اس نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو آپ کے امیر کے حوالے کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو لشکر کے جو امیر تھے حضرت ابو موسیٰ عبداللہ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ہرمزان کی اس بات کو قبول فرما لیا، اور ہرمزان اور اس کے 12 ساتھیوں کو آپ نے مدینہ شریف بھیج دیا۔ اچھا ذرا غور کیجئے، ہیں یہ قیدی، ہیں یہ قیدی ہیں، اب یہ قید ہو کر جو ہے اب جو مسلمانوں کا دارالخلافہ ہے، جو کیپٹل ہے وہ مدینہ شریف ہے، اور وہیں پر جو ہے مسلمانوں کے امیر، مسلمانوں کے صدر، مسلمانوں کے وزیر اعظم تشریف فرما ہوا کرتے تھے، جہاں سے پوری اس اسلامی سلطنت کے فیصلے جو ہیں وہ نمودار ہوتے تھے، فیصلے جاری ہوتے تھے۔ تو اب یہ 12 افراد کا یہ جو وفد تھا مسلمانوں کے ساتھ یہ وہاں پہنچا۔ کافر جو ہیں جب وہاں پہنچتے ہیں تو یہ قیدی نہیں ہوتے، نہ ہی ان کو کوئی بیڑیاں پڑی ہوتی ہیں، نہ ان کو ہتھکڑیاں لگی ہوتی ہیں،
بلکہ یہ جس انداز میں اپنے علاقے کے اندر ایک اعلیٰ پوشاک کے اندر، اعلیٰ جو لباس کے اندر رہا کرتے تھے، یہ اسی لباس میں ملبوس ہے۔ سونا زیور جو کچھ یہ پہنا کرتے تھے بالکل اسی انداز کے ساتھ، ریشم کے کپڑے انہوں نے پہنے ہیں، اسی انداز کے ساتھ ان کو وہاں لے جایا جاتا ہے۔ اب ذرا اتفاق دیکھیے، جب یہ 12 افراد کا وفد جب مدینہ شریف میں پہنچتا ہے، مدینہ والے جب دیکھتے ہیں نا ان لوگوں کو تو ان کو بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے ان کا سارا وہ جو ظاہری حلیہ ہوتا ہے وہ غیر شرعی ہوتا ہے، اسلامی ملبوسات کے ظاہر اس کے بالکل وہ اپوزٹ ہوتا ہے، اس کے خلاف ہوتا ہے۔ ان کو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ تو جب وہ ان کو مسجد نبوی شریف میں لایا جاتا ہے نا، تو اب مسجد نبوی شریف کا وہی کچا سین ہے، وہی کچی چھت ہے، اور مسلمانوں کے امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر مبارک اپنے سر کے نیچے رکھ کر جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو وہ ہرمزان جو تھا اس نے پوچھا کہ ھذا مالککم، یہ تمہارا بادشاہ ہے؟ تو انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا ھذا الخلیفہ، یہ خلیفۃ المسلمین خلیفۃ الرسول ہیں، یہ مسلمانوں کے امیر المؤمنین ہیں۔ تو اس کو بڑی حیرانگی ہوئی، کہتا ہے اما لہ واجن ولا حارس، کہ ان کا کوئی دربان نہیں ہے، ان کا کوئی چوکیدار نہیں ہے، ان کا کوئی حارس نہیں ہے۔ سبحان اللہ، لوگوں نے کہا اللہ حارسہ، ان کا محافظ ان کا رب ہے، جس رب کو یہ مانتے ہیں ان کا محافظ وہ ہے۔ حتی یأتی علیہ اجر، ہاں جب موت نے آنا تو آ جانا ہے، تو ان کو اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ اچھا جب یہ باتیں ہوتی ہیں نا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آنکھ جو ہے وہ کھل جاتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہرمزان کو دے کر کہا الحمدللہ الذی اذل ھذا وشیت بالاسلام ہی، اب تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جس نے اسلام کو دنیا کے اندر غلبہ عطا فرمایا، تجھے اور تیری حکومت کو جو ہے وہ ذلیل کیا، پسپا کیا۔ تو اب وہ جو وفد تھا اس نے کہا کہ گورنر سے بات کیجئے۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا لا یبقى علیہ من حلیتہ شیء، جب تک تمہارے اس سردار کے جسم پر اسلامی ملبوسات نہیں آئے گا، جب تک یہ غیر شرعی جو ہے ملبوسات رہے گا، میں اس کا کلام بھی نہیں کروں گا۔ پھر ان کو ایک سادہ لباس دیا گیا اور انہوں نے وہ شاہانہ جو لباس تھا وہ اتارا، سادہ لباس پہنا، اور وہ زیور وغیرہ جو پہنا تھا وہ اتارا۔ تو اب ان سے جو ہے وہ بات چیت ہوئی۔ اچھا جب بات چیت ہوئی نا تو سب سے پہلے مسلمانوں کی جانب سے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ پاک کی حمد و ثنا کر کے بات کا آغاز کیا۔ جب انہوں نے اللہ پاک کی حمد و ثنا کی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی، تو اس کے بعد امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہرمزان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تو اپنی بات کا آغاز کر۔ اچھا ہرمزان کی اب حالت یہ تھی کہ وہ کانپ رہا تھا، وہ اس پر ایک روب پڑ چکا تھا نا، تو وہ کانپ رہا تھا۔ اس نے کہا امیر المومنین مجھے تو پیاس لگی ہوئی ہے، میرا تو جو ہے گلا خشک ہو چکا ہے، مجھے پانی دیا جائے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو پانی پلایا جائے۔ ارشاد فرمایا اچھا جب وہ پانی کا پیالہ لے ایک سادہ سے مٹی کا پیالہ ہے، اس کے اندر بادشاہ کو پانی پیش کیا جا رہا ہے، تو چونکہ ہمارا بادشاہ تو وہ سادہ سے پیالے میں پانی پیا کرتا تھا، وہی اسی پیالے کے اندر اس بادشاہ کو بھی جو ہے وہ پانی پیش کیا گیا۔ اچھا جب وہ پینے لگا نا تو خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اشرب، پانی پی، اور تیرے پانی پینے تک ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، انی غیر قادر حتی تشربہ، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے یہاں تک کہ تو پانی پی لے۔ اب وہ ڈرا ہوا تو پہلے ہی تھا، تو اس نے فوراً پیالہ گرا دیا۔ جب اس نے پیالہ گرایا نا، اس نے کہا کہ علی جان آپ نے مجھے امان دے دیے اور میں نے پانی پیا نہیں ہے، لہذا آپ مجھے قتل نہ کیجئے گا۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی یہ حالت کو دیکھا نا، تو پھر آپ نے اس کے فیصلے کو مؤخر کر دیا۔ اس روایت سے اگرچہ بہت ساری باتیں ملتی ہیں، لیکن جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیف رأیت صنع اللہ، کہ تو کیا دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، یعنی تمہیں ذلیل و رسوا کر کے آج ہمارے قدموں کے اندر ڈال دیا ہوا ہے، تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا یا معاشر العرب، کہ اے عرب کے گروہ، جب تک تم لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا،
ہم تو تمہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھا کرتے تھے اور جب ہم چاہتے تھے تم پر قبضہ کر لیتے تھے، جب ہم چاہتے تھے ہم تمہیں غلام بنا لیا کرتے تھے، اور جو ہم چاہتے تھے، جو ہمارا من کرتا تھا ہم تم پر فیصلہ تھوپ دیا کرتے تھے، اور جب ہم چاہتے تھے ہم تم کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب سے تم لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو اب اللہ کے آگے کس کی مدد اور ہو سکتی ہے، اللہ کے آگے کس کی جنگ ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اب دنیا تمہارے سامنے اسی وجہ سے ڈھیر ہو چکی ہے۔ اچھا، یہ جو ہرمزان تھا، جب اس نے اسلامی تعلیمات دیکھی نا، جب یہ اسلامی سلطنت دیکھی، وہاں کے لوگوں کا رہن سہن دیکھا، وہاں کا عدل و انصاف دیکھا کہ ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ یکساں سلوک کیا جا رہا ہے، تو یہ متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ ہرمزان سے حضرت ہرمزان بن جاتے ہیں۔ چنانچہ اب کے بعد ایران کا جتنا بھی بڑا، چونکہ کافی بڑا یہ ملک تھا، جتنا بھی یہ بڑا علاقہ تھا، یہ اس کی وجہ سے یہ سارا علاقہ فتح ہوا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ہرمزان کو بلایا اور کہا کہ میں آذربائیجان اور فارس اور اصفہان، ان تینوں ملکوں پر جنگ کرنا چاہتا ہوں، تم مجھے مشورہ دو کہ ان پر کیسے جنگ کی جائے اور کیسے ان علاقوں کو فتح کیا جا سکتا ہے۔ تو ہرمزان نے کہا کہ علی جا، ان لوگوں کے بارے میں اور اسلام دشمن لوگوں کے بارے میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو تینوں حضرات ہیں، یعنی یہ جو تینوں ملک ہیں، ان کو ایک پرندے کی مثال دی جاتی ہے کہ ان کے 2 پر ہیں اور 1 سر ہے، اور اگر آپ ان کے ایک پر کو کاٹتے ہیں تو یہ ایک پر اور دونوں پنجوں اور اپنے سر کے ساتھ پھر یکجا ہو جائیں گے، اور اگر آپ دوسرے پر کو کاٹتے ہیں تو یہ اپنے پنجوں اور سر کے ساتھ جو ہے یہ پھر متحد ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ ایسا کریں کہ ان کو سر کو کاٹ دیں، ان کے سر کو کاٹ دیں، تو پھر یہ نیست و نابود ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا سر کیا ہے، تو اس رمضان نے کہا کہ جی ان کا سر وہ کسریٰ ہے، آپ سب سے پہلے کسریٰ پر حملہ کریں، جب کسریٰ فتح ہو جائے گا آگے فتح یقینی ہے۔ تو ایسے ہی وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ہرمزان کے مشورے پر عمل کیا اور آپ نے لشکر کو حکم دیا کہ سب سے پہلے کسریٰ پر حملہ کیا جائے، اور جب مسلمانوں نے کسریٰ پر حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار فرمایا۔ جب یہ کسریٰ فتح ہو گیا تو آگے والے سارے علاقے آسانی کے ساتھ فتح ہو گئے، اور یہ کس بدولت سے تھا؟ اس بدولت سے تھا کہ یہ وہ قوم تھی جو سوائے اللہ کے کسی سے ڈرنے والی نہیں تھی، یہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے، اور ان کی جو امید، ان کی دعاؤں کا جو مرکز تھا، ان کی حاجات کا جو مرکز تھا، وہ رب ذوالجلال کی ذات تھی۔ اور تاریخ گواہ ہے، آج بھی دیکھ لیں، اگر ہم آپ اپنے یہ وطن عزیز پاکستان کے ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی دیکھ لیں، جب مسلمانوں نے سچے دل کے ساتھ اپنے رب کو پکارا اور متحد ہو کر جب انہوں نے کام کیا تو رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو یہ آزادانہ ایک وطن جو ہے وہ نصیب فرمایا۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے، جب تھوڑا سا عرصہ چلتا ہے، اب پاکستان الگ ہو چکا ہے، بھارت ایک الگ ملک بن چکا ہے، لیکن بھارتیوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو چلے گئے نہیں، ان کے پاس تو کوئی سر و سامان ہے نہیں، ان کے پاس کوئی ساز و سامان ہے نہیں، ان کے پاس تو اتنی چیزیں ہیں نہیں کہ یہ ملک کو چلا سکیں، ہم کچھ عرصے بعد جو ہے ان پر دوبارہ قبضہ کر لیں گے۔ چنانچہ 6 ستمبر کا دن ہے، اور 6 ستمبر کا دن اہل پاکستان کو سے بھولنا نہیں چاہیے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، یہ یادگار دن ہے۔ 6 ستمبر 1965 رات کے اندھیرے میں بھارت جو ہے یہ پلان کر کے وہاں سے وہ جنگ کرنے کے لیے لاہور کو 3 علاقوں سے 3 جگہوں سے وہ حملہ کرتا ہے، اور رات کے اندھیرے میں وہ یہ پلان کر کے حملہ کرتا ہے کہ ہم صبح کا ناشتہ لاہور کے اندر کریں گے۔ اچھا، یہاں لاہور کے 3 علاقوں سے 3 جگہوں سے جو ہے وہ حملہ شروع کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی فوج کو جو ہے وہ مبتلا کرنے کے لیے کہ وہ ان کے اندر ہڑبڑی مچ جائے، سیالکوٹ سیکٹر سے بھی وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جو دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی اس کے بعد سب سے بڑی ٹینکوں والی یہ جنگ تھی، 1965 والی جنگ تھی جو پاکستان اور بھارت کے خلاف لڑی گئی تھی، لیکن اس کے اندر بھی دیکھیے کہ مسلمانوں کو رب ذوالجلال نے فتح سے ہمکنار فرمایا تھا۔ جنگی ساز و سامان کے لحاظ سے بھی بھارت کے مقابلے میں یہ نہ ہونے کے برابر تھے، اور تعداد کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس لیے کہ اس قوم کا مدعا، اس قوم کا جو مرکز تھا وہ رب ذوالجلال کی ذات تھی، اپنے رب کی جو ہے وہ مدد تھی،
تھی جب انہوں نے اپنے رب ذوالجلال کو پکارا، اپنے رب کی جو ہے جب ان کے رب کی بارگاہ میں جب انہوں نے حاجات کی، جب اپنی حاجت کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیا تو رب ذوالجلال نے ان چند مٹھی بھر لوگوں کے اندر ایسا وہ جذبہ عطا کیا تھا، ایسا وہ جوش عطا کیا تھا کہ ہمارے نوجوانوں نے اپنے سینوں پر بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے گھس گئے تھے، لیکن رب ذوالجلال کی عطا سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی اور دشمن کو جو ہے وہ اس کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا، اور اتنی بڑی فوج، اتنا بڑا لشکر اور ان کے پاس اتنا جنگی ساز و سامان، پاکستان کا کچھ بگاڑ نہ سکا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تاریخ گواہ ہے کہ اہل اسلام نے جب تک اپنے رب ذوالجلال کی ذات کو اپنی حاجات کا جو ہے وہ مرکز بنائے رکھا ہے، رب ذوالجلال کی مدد ان کی شامل حال رہی ہے۔ اور جب سے اہل اسلام نے اپنے رب ذوالجلال کو بلا دیا ہے، جب سے اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں پکارتے، اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود نہیں ہوتے سچے دل کے ساتھ، تب سے مسلمان جو ہیں وہ پسپائی کا شکار ہیں، وہ ذلت کا شکار ہیں۔ اگر آج بھی ہم اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیں اور اپنے حاجات کا مرکز صرف اور صرف اپنے رب ذوالجلال کو بنا لیں۔ آج ہمارے یہاں اصل میں ہم مادہ پرست لوگ ہیں اور ہمارے سامنے ظاہری اسباب جو ہیں صرف وہی اہمیت رکھتے ہیں کہ یہ سبب ہوگا تو ہمارا یہ کام ہوگا، یہ سبب ہوگا تو ہمارا یہ کام ہوگا، یہ چیز ہوگی تو ہمارا یہ کام ہوگا، یہ چیز ہوگی تو ہماری یہ حاجت پوری ہوگی۔ لیکن اگر آج بھی ہم اپنے رب ذوالجلال کی ذات کو اپنی حاجات کا مرکز بنا لیں، یقین جانیے آج بھی فتح مسلمانوں کی ہے۔ آج بھی حالات جو کشیدہ ہو چکے ہیں یہ اچھے ہو سکتے ہیں، ہمارا نظام درست ہو سکتا ہے۔ اچھا ذرا غور کیجئے، کچھ دن پہلے یہ کرنٹ صورتحال ہمارے ملک کی کہ کچھ عرصہ پہلے، یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ہمارے 3 صوبے جو ہیں وہ زیادہ بارشیں آنے کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے اور بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور اس کے اندر 1000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، ہزاروں جانور اس کے اندر مر چکے ہیں، لاکھوں لاکھ ایکڑ پر جو فصل تھی اس کے اندر جتنی بھی نباتات تھی وہ ساری کی ساری تباہ ہو گئی، ہزاروں گھر ختم ہو گئے۔ اچھا اس کے بعد بھی دیکھیے وہاں کے رہنے والے لوگوں کی، جو وہاں بچ گئے تھے، ان کی بے حسی دیکھیے، دل کی سختی دیکھیے کہ یہاں سے اب جب یہ اعلان ہوا، لوگ اندر یہ شعور بیدار کیا گیا بھی اب ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اب یہاں سے کچھ ہماری تنظیمیں ہیں، مذہبی تنظیمیں ہیں، سیاسی تنظیمیں ہیں، کچھ سماجی سوشل ویلفیئر کے لوگ ہیں، اچھا وہ کر رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے دیں جو ہے وہ اپنی مدد کے تحت جو ہے یہاں سے سامان اکٹھا کر کے اپنا مال چاہیے اپنی چیزیں لے کر ٹرک بھر کے لے کر کے جا رہے ہیں اور وہاں کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اچھا وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں جو باثر لوگ ہیں وہ ڈنڈے سوٹے لے کر آ جاتے ہیں اور ان کو بھی مارتے ہیں، ان کی گاڑیوں کے شیشے توڑ دیتے ہیں اور سارا سامان ہڑپ کر رہے ہیں، اور جو اصل حقدار ہیں ان تک مال پہنچ نہیں رہا، ان تک سامان پہنچ نہیں رہا، وہ بیچارے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ یعنی یہ ہماری دل کی سختی ہے، اور یہ ہے کہ یعنی دیکھیں کہ ان کے سامنے جو ہے وہ لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں، ان کے سامنے جانور مرے ہیں، لیکن دل کی سختی دیکھیے کہ پھر بھی ان کو یہ ظاہری اسباب پر ان کی وہ زیادہ اہمیت ہے کہ وہ ان لوگوں سے چھین رہے ہیں اور ان لوگوں کو مار بھی رہے ہیں اور وہاں سے بھگا رہے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے کتنی یہ دل کی سختی ہے۔ کیا مسلمان کیا یہ طریقہ کار ہے؟ حالانکہ مسلمان کی مثال میں نے پچھلے جمعہ مبارک پر بھی یہ دی تھی کہ کراجل واحد، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس امت مسلمہ کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، اشتق رأسہ اشتق کلہ، کہ جب اس کے سر کو درد ہوتی ہے اس کا درد پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ یعنی جب اہل اسلام کے یعنی مسلمانوں کے کسی ایک علاقے میں جب کوئی تباہی ہوتی ہے، جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا نقصان ہر مسلمان کو جو ہے اس کا احساس ہونا چاہیے، اس درد کو محسوس کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ جو مسلمان بلک رہے ہیں، جو مسلمان بھوک سے مر رہے ہیں، ہم ان تک کھانا نہیں پہنچانے دے رہے، ہم ان تک ان کی جو ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں پہنچنے دے رہے۔ یہ بے حسی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دل کی سختی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ رب کی یاد سے غفلت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، ہمیں اپنے رب کی یاد کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو چند روزہ زندگی ہے، یہ تو ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اصلی زندگی وہ تو قبر کی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والا زندگی تو جنت کی
زندگی ہے تو ایک مسلمان جس کا عقیدہ بھی ہے کہ میں نے مر جانا ہے، اس جہان کو چھوڑ دینا ہے، اس کی جتنی بھی آسائشیں ہیں وہ سب میں نے چھوڑنی ہے، اور میری زندگی کا جو سفر آگے جو شروع ہونے والا ہے وہ میں نے اکیلے طے کرنا ہے، قبر کا سفر اکیلے طے کرنا ہے، معاشر کا سفر اکیلے طے کرنا ہے، پل صراط کا سفر اکیلے طے کرنا ہے، اور یہ سارے سفر طے کرنے کے بعد جب مجھے حیات جاودانی ملے گی وہ تو جنت کی زندگی ہے، تو میں نے تو اس کے حصول کے لیے کوشش کرنی ہے۔ آج کا مسلمان تو اس سے بالکل غافل ہوا پڑا ہے۔ یہ جو چند روزہ زندگی ہے جس کا انسان کو پتہ نہیں ہے کہ کب یہ سانسیں رکیں اور کب مجھے قبر کے گڑھے میں ڈال دیا جائے، اس کے لیے انسان کتنا حریص ہوا پڑا ہے کہ وہ دوسروں کے حق کو مارنے سے گریز نہیں کر رہا، چھینا جھپٹی کر رہا ہے، اور لوگوں کے جو ناحق مال کے ہے وہ ان پر قبضہ کر رہا ہے۔ محترم پیارے اسلام بھائیو، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کی مدد کرے، اس کی تکلیف میں اس کا جو ہے وہ اس کا سہارا بنے، اس کا جو ہے اس کی خوشی کا سامان کرے، نہ کہ اس کے لیے تکلیف اور رنج کا جو ہے وہ باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ چند ایک باتیں میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔